الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے متقی اور صدیق تھے۔ آپ کو بہت سارے بزرگان اعظام تھے، شرف نیاز حاصل تھا۔ عام طور پر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مجلس رہا کرتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ گروہ فقراء کے تمام علوم کی کنجی حضرت ابراہیم ادم ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، لیکن امام صاحب کے دوستوں نے آپ کو بچشم حقارت دیکھا۔ یہ صورت دیکھ کر امام صاحب نے آپ کو سیدنا کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ چنانچہ امام صاحب کے دوستوں نے شرمندہ ہو کر پوچھا کہ یہ سعادت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بڑے کروفر اور شان و شوکت سے آپ حکومت کرتے تھے۔ ایک رات آپ محل میں خواب تھے۔ آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ اچانک واقعہ سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا تو کون ہے اور جہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا دوست ہوں اور جہاں اپنا اونٹ گم ہو گیا اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامع اطلس پہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے؟ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن جب آپ دربار عام میں بصد شان و شوکت تشریف فرما تھے، یکایک ایک باروب آدمی اندر داخل ہوا۔ عمراء اور وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کے تخت تک پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ تو کون ہے اور جہاں کس طرح آیا؟ اس نے کہا میں اس سرائے میں ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ سرائے نہیں شاہی دربار ہے۔ اس آدمی نے کہا تم سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا کہ میرا باپ۔ پھر پوچھا تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا کہ میرا دادا۔ اسی طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا کہ تمہارے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولاد۔ پھر اس آدمی نے کہا ذرا خیال کرو، جس مقام میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں لیکن کسی کا مستقل قیام نہ ہو تو پھر وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ لیکن آپ کے دل میں رات کے واقعہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس معاملہ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ آپ تو نہ اس آدمی کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا۔ چنانچہ واپس محلات میں آ کر لیٹ گئے، مگر سکون نہ تھا۔ ناچار باہر ہوا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ ساتھ کے آدمی قدرت خدا سے جدا ہو گئے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی کہ ابراہیم اس وقت سے پہلے جاگو جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ پھر ایک ہرن کو دیکھ کر اس کا شکار کرنا چاہا، مگر قدرت خدا سے ہرن بولا تم میرا شکار نہیں کر سکتے بلکہ خود شکار ہو جاؤ گے کہ تمہارے لیے کوئی اور مشغلہ نہیں ہے۔ ان باتوں سے آپ کے دل میں خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے آپ کی باطنی آنکھوں کو منور کر دیا اور برکات الہی کا نزول ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے تخت حکومت پر لات ماری اور فقرانہ لباس بدل کے شہر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے، جنگلوں اور وادیوں میں سے پیادہ گزرتے جاتے تھے۔ بادشاہی کو چھوڑ کر فقر کا جامہ اختیار کر کے سیران وردی کرتے ہوئے آپ نواح نیشا پور میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار جو نہایت مشہور اور بھیانک تھی، اس غار میں تقریباً 9 سال تک ریاضت کرتے رہے۔ ہر جمعہ کے جمعہ آپ غار سے باہر نکلتے، لکڑیوں کو جنگل سے اکٹھا کرتے اور نیشا پور جا کر فروخت کرتے۔ جو کچھ حاصل ہوتا اس میں سے نصف رائے خدا میں دیتے اور نصف کی روٹی خرید کر جمعہ کی نماز پڑھتے اور پھر غار میں آ جاتے، پھر ہفتہ بھر باہر نہ نکلتے۔ ایک دفعہ سخت سردی کے دوران آپ کے وضو کا پانی جم گیا، لیکن آپ نے اسی پانی کو توڑ کر وضو کیا۔ صبح کے وقت آپ کو سردی نے ذرا زیادہ ستانا شروع کیا۔ آپ کے دل میں آگ تاپنے کا خیال پیدا ہوا۔ خدا کی قدرت، آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں آپ کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کسی نے پوستین پہنا دیے اور گرم ہو گئے، اور اسی حالت میں نماز پڑھ کر اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک اژدہا تھا جس نے آپ کو گرم کر رکھا تھا۔
آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا اور فرمایا الہی تو نے صورت لطف میں اس کو بھیجا تھا، مگر میں اس کو قہر کی صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت اژدہے نے اپنے چہرے کو زمین پر ملا اور غائب ہو گیا۔ روایت ہے کہ جب لوگ آپ کے مرتبہ اور شکل سے واقف ہو گئے تو آپ اس غار سے بھاگ گئے اور مکہ معظمہ جا نکلے۔ اسی زمانے میں جب کہ آپ نے غار کو چھوڑا، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار کی زیارت کی اور فرمایا کہ اگر اس غار کو مشک عنبر سے بھر دیا جاتا تو بھی اس قدر خوشبو اس میں نہ آتی جو ایک صاحب دل کے کچھ عرصہ قیام کرنے سے پیدا ہو گئی ہے۔ روایت ہے کہ دوران سہران وردی ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم سکھا دیا۔ اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر آپ نے ان سے اور بہت سی باتیں سیکھی اور انہی کی بدولت اس عظیم الشان مرتبے تک پہنچے۔ آپ کا قول ہے کہ دوران سہران وردی جب میرا گزر رات العراق سے ہوا تو میں نے 70 فقیروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی تھی۔ ان میں سے ایک میں کچھ زندگی باقی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اے ابراہیم ادم اپنے لیے پانی اور ثواب لازم کر لے ورنہ جا محجور ہو جائے گا، نزدیک نہ دکھ اٹھائے گا۔ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو بساط سلامتی پر گستاخی کرے، ایسے دوست سے ڈر جو حاجیوں کو کافران روم کی طرح قتل کرتا ہے اور حاجیوں سے جنگ کرتا ہے۔ تجھے واضح ہو کہ ہم صوفیوں کے گروہ میں سے تھے۔ ہم نے محض خدا کے توکل پر اس بیابان میں قدم رکھا اور عہد کیا کہ کسی سے بات نہ کریں گے